بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہم ان پر شب خون ماریں گے، خالد نے کہا۔ انہیں سستانے نہیں دیں گے۔ وہ جس راستے سے حدیبیہ پہنچے ہیں اس راستے نے انہیں تھکا دیا ہوگا، ان کی ہڈیاں ٹوٹ رہی ہوں گی۔ وہ تازہ دم ہو کر مکہ پر حملہ کریں گے، ہم انہیں آرام نہیں کرنے دیں گے۔ ہم انہیں وہاں سے بھگا سکتے ہیں، ابو سفیان نے کہا۔ چھاپا مار جیش تیار کرو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی خیمہ گاہ کی حفاظت کا انتظام کر رکھا تھا۔ گھڑ سوار جیش رات کو خیمہ گاہ کے ارد گرد گشتی پہرا دیتے تھے، دن کو بھی پہرے کا انتظام تھا۔ ایک اور گھڑ سوار جیش نے اپنے جیسا ایک گھڑ سوار جیش دیکھا جو خیمہ گاہ سے دور آہستہ آہستہ چلا جا رہا تھا۔ مسلمان سوار ان سواروں کی طرف چلے گئے۔ وہ قریش کے سوار تھے جو وہاں نہ رکے اور دور چلے گئے۔ دوسرے روز وہ سوار خیمہ گاہ کے قریب آ گئے۔ اب کے مسلمان سواروں کا ایک جیش جو خیمہ گاہ سے دور نکل گیا تھا واپس آ گیا۔ اس جیش نے ان سواروں کو گھیر لیا۔ انہوں نے گھیرے سے نکلنے کے لیے ہتھیار نکال لیے۔ ان میں جھڑپ ہو گئی، لیکن مسلمان سواروں کے کماندار نے اپنے سواروں کو روک لیا۔ انہیں نکل جانے دو، جیش کے کماندار نے کہا۔ ہم لڑنے آئے ہوتے تو ان میں سے ایک کو بھی زندہ نہ جانے دیتے۔ وہ مکہ کے لڑاکا سوار تھے۔ انہوں نے واپس جا کر ابو سفیان کو بتایا۔ چند اور سواروں کو بھیجو۔ ابو سفیان نے کہا، ایک شب خون مارو، میرے قبیلے کے سردار۔ ایک سوار نے کہا، ہم نے شب خون مارنے کی بہت کوشش کی، لیکن ان کے خیمہ گاہ کے ارد گرد دن رات گھڑ سوار گھومتے پھرتے رہتے ہیں۔ قریش کے چند اور سواروں کو بھیجا گیا۔ انہوں نے شام کے ذرا بعد شب خون مارنے کی کوشش کی، لیکن مسلمان سواروں نے ان کے کچھ سواروں کو زخمی کر کے وہاں سے بھگا دیا۔ مکہ والوں پر تذبذب کی کیفیت طاری تھی۔ وہ راتوں کو سوتے بھی نہیں تھے۔ محاصرہ کے ڈر سے وہ ہر وقت بیدار اور چوکس رہتے تھے اور دن گزرتے جا رہے تھے۔ آخر ایک روز مکہ میں ایک مسلمان سوار داخل ہوا۔ یہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ تھے۔ انہوں نے ابو سفیان کے متعلق پوچھا۔ ابو سفیان نے دور سے دیکھا اور دوڑا آیا۔ خالد بھی آ گیا۔ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام لے کر آیا ہوں، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے کہا۔ ہم لڑنے نہیں آئے، ہم عمرہ کرنے آئے ہیں، عمرہ کر کے چلے جائیں گے۔ اگر ہم اجازت نہ دیں تو؟ ابو سفیان نے پوچھا۔ ہم مکہ والوں کا نہیں، خدا کا حکم ماننے والے ہیں، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے جواب دیا۔ ہم اپنے اور اپنی عبادت گاہ کے درمیان کسی کو حائل نہیں ہونے دیا کرتے۔ اگر یہاں کے لوگ ہمیں روکیں گے تو مکہ کی گلیوں میں خون بہے گا۔ ابو سفیان، ہم امن کا پیغام لے کر آئے ہیں اور یہاں کے لوگوں سے امن کا تحفہ لے کر جائیں گے۔ خالد کو وہ لمحے یاد آ رہے تھے جب یہ مسلمان سوار پروقار لہجے میں دھمکی دے رہا تھا۔ خالد کا خون کھول اٹھنا چاہیے تھا، لیکن اسے یہ آدمی بڑا اچھا لگا تھا۔ ابو سفیان نے عثمان رضی اللہ عنہ کو عمرے کی پیشکش بھی کی تھی، لیکن انہوں نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر اکیلے عمرہ کرنے سے صاف انکار کر دیا تھا۔ ادھر مذاکرات میں جب وقت زیادہ گزرا تو ہوا کے دوش پر یہ افواہ حدیبیہ پہنچی کہ عثمان رضی اللہ عنہ کو قتل کر دیا گیا ہے، جس کے جواب میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قتل عثمان کا انتقام لینے کے لیے اپنے 1400 جانثاروں سے بیعت لی تھی۔ اسی بیعت کو تاریخ میں بیعت رضوان کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، اور اسی بیعت کی وجہ سے ابو سفیان سمجھوتے پر راضی ہوا تھا۔ پھر ایک صلح نامہ تحریر ہوا تھا، اسے صلح حدیبیہ کا نام دیا گیا تھا۔ مسلمانوں کی طرف سے اس پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور قریش کی طرف سے سہیل بن عمرو نے دستخط کیے تھے۔ اس صلح نامے میں طے پایا تھا کہ مسلمان اور اہل قریش 10 سال تک نہیں لڑیں گے اور مسلمان آئندہ سال عمرہ کرنے آئیں گے اور مکہ میں 3 دن ٹھہر سکیں گے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم قریش میں سے تھے۔ خالد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت اچھی طرح سے جانتا تھا، لیکن اب اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو اس نے محسوس کیا کہ یہ کوئی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ وہ ایسا متاثر ہوا کہ اس کے ذہن سے اتر گیا کہ یہ وہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے جسے وہ اپنے ہاتھوں قتل کرنے کے منصوبے بناتا رہتا تھا۔ خالد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک سالار کی حیثیت سے زیادہ دیکھ رہا تھا۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عسکری اہلیت کا قائل ہو گیا تھا۔ صلح حدیبیہ تک مسلمان رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں چھوٹے بڑے 28 معرکے لڑ چکے تھے اور فتح و نصرت کی دھاک بٹھا چکے تھے۔ مسلمان معاہدہ کر کے چلے گئے۔ 2 مہینے گزر گئے۔ ان 2 مہینوں میں خالد پر خاموشی طاری رہی، لیکن اس خاموشی میں ایک طوفان اور ایک انقلاب پرورش پا رہا تھا۔ خالد نے مذہب میں
کبھی بھی دلچسپی نہیں لی تھی۔ اسے نہ کبھی اپنے بتوں کا خیال آیا تھا، نہ کبھی اس نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو سمجھنے کی کوشش کی تھی، مگر اب از خود اس کا دھیان مذہب کی طرف چلا گیا۔ وہ اس سوچ میں کھو گیا کہ مذہب کون سا سچا ہے اور انسان کی زندگی میں مذہب کی اہمیت اور ضرورت کیا ہے۔ اکرمہ، ایک روز خالد نے اپنے ساتھی سالار اکرمہ سے، جو اس کا بھتیجا بھی تھا، کہا، میں نے فیصلہ کر لیا ہے، میں سمجھ گیا ہوں۔ کیا سمجھ گئے ہو خالد؟ اکرمہ نے پوچھا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جادوگر نہیں، خالد نے کہا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم شاعر بھی نہیں۔ میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا دشمن سمجھنا چھوڑ دیا ہے، اور میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا کا رسول تسلیم کر لیا ہے۔ حبل اور عزا کی قسم، تم مذاق کر رہے ہو۔ اکرمہ نے کہا، کوئی نہیں مانے گا کہ ولید کا بیٹا اپنا مذہب چھوڑ رہا ہے۔ ولید کا بیٹا اپنا مذہب چھوڑ چکا ہے۔ خالد نے کہا، کیا تم بھول گئے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے کتنے آدمیوں کو قتل کر چکا ہے؟ اکرمہ نے کہا، تم ان کے مذہب کو قبول کر رہے ہو جن کے خون کے ہم پیاسے ہیں۔ میں نے فیصلہ کر لیا ہے اکرمہ، خالد نے دو ٹوک لہجے میں کہا، میں نے سوچ سمجھ کر فیصلہ کیا ہے۔ اسی شام ابو سفیان نے خالد کو اپنے ہاں بلایا۔ اکرمہ بھی وہاں موجود تھا۔ کیا تم بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں میں آ گئے ہو؟ ابو سفیان نے اس سے پوچھا۔ تم نے ٹھیک سنا ہے ابو سفیان، خالد نے کہا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ہی کچھ ایسی ہیں۔ مشہور مورخ واقدی نے لکھا ہے کہ ابو سفیان قبیلے کا سردار تھا۔ اس نے خالد کا فیصلہ بدلنے کے لیے اسے قتل کی دھمکی دی۔ خالد اس دھمکی پر مسکرا دیا، مگر اکرمہ برداشت نہ کر سکا، حالانکہ وہ خود خالد کے اس فیصلے کے خلاف تھا۔ ابو سفیان، اکرمہ نے کہا، میں تمہیں اپنے قبیلے کا سردار مانتا ہوں، لیکن خالد کو جو تم نے دھمکی دی ہے وہ میں برداشت نہیں کر سکتا۔ تم خالد کو اپنا مذہب بدلنے سے نہیں روک سکتے۔ اگر تم خالد کے خلاف کوئی کارروائی کرو گے تو ہو سکتا ہے کہ میں بھی خالد کے ساتھ مدینہ چلا جاؤں۔ اگلے ہی روز مکہ میں ہر کسی کی زبان پر یہ الفاظ تھے، خالد بن ولید محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلا گیا ہے۔ خالد یادوں کے ریلے میں بہتا مدینہ کو چلا جا رہا تھا۔ اسے اپنا ماضی اس طرح یاد آ رہا تھا جیسے وہ گھوڑے پر سوار مدینہ کو نہیں بلکہ پیادہ اپنی ماضی میں چلا جا رہا ہو۔ اسے مدینہ کے اونچے مکانوں کی منڈیریں نظر آنے لگی تھیں۔ خالد، اسے کسی نے پکارا، لیکن اسے گزرے ہوئے وقت کی آواز سمجھ کر اس نے نظر انداز کر دیا۔ اسے گھوڑوں کی ٹاپ سنائی دیے۔ تب اس نے دیکھا اسے دو گھوڑے اپنی طرف آتے دکھائی دیے۔ وہ رک گیا۔ گھوڑے اس کے قریب آ کر رک گئے۔ ایک سوار اس کے قبیلے کے مشہور جنگجو عمر بن عاص تھے اور دوسرے عثمان بن طلحہ۔ دونوں نے ابھی اسلام قبول نہیں کیا تھا۔ کیا تم دونوں مجھے واپس مکہ لے جانے کے لیے آئے ہو؟ خالد نے ان سے پوچھا۔ تم جا کہاں رہے ہو؟ عمر بن عاص نے پوچھا۔ اور تم دونوں کہاں جا رہے ہو؟ خالد نے پوچھا۔ خدا کی قسم، ہم تمہیں بتائیں گے تو تم خوش نہیں ہوگے، عثمان بن طلحہ نے کہا۔ ہم مدینہ جا رہے ہیں۔ بات پوری کرو عثمان، عمر بن عاص نے کہا۔ خالد، ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مذہب قبول کرنے جا رہے ہیں۔ ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا کا سچا نبی مان لیا ہے۔ پھر ہم ایک ہی منزل کے مسافر ہیں، خالد نے کہا۔ آؤ اکٹھے چلیں۔ دراصل جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئندہ سال عمرۃ القضاء کے لیے مکہ مکرمہ تشریف لائے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی اطلاع پا کر خالد مکہ سے باہر روپوش ہو گیا تھا۔ خالد رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے معلوم ہوا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب عمرہ سے فارغ ہو گئے تو خالد کے بھائی ولید ابن ولید رضی اللہ عنہ نے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، جن کا ذکر اسی سلسلے کی قسط نمبر 3 میں ہو چکا ہے، مجھے ڈھونڈا مگر میں نہ ملا۔ بعد ازاں اس نے میرے نام ایک خط لکھا۔ خط کا مضمون درج ذیل تھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اما بعد، میں نے اس سے زیادہ تعجب خیز کوئی امر نہیں دیکھا کہ تیری رائے اسلام جیسے پاکیزہ مذہب کے قبول کرنے سے کیوں منحرف ہے، حالانکہ تیری عقل ہے جو مشہور و معروف ہے، اور اسلام جیسے پاکیزہ مذہب سے کسی کا بے خبر رہنا تعجب خیز ہے۔ اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارا حال دریافت کیا تھا کہ خالد کہاں ہے؟ میں نے کہا، یا رسول اللہ، عن قریب اللہ تعالیٰ اس کو لے کر آئے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تعجب ہے اس جیسا عاقل اسلام جیسے پاکیزہ مذہب سے بے خبر و ناداں ہو جائے، اور فرمایا کہ اگر خالد دین اسلام میں داخل ہو کر اور مسلمانوں کے ساتھ مل کر دین حق کی مدد کرتا تو یہ اس کے لیے بہتر ہوتا اور ہم اس کو دوسروں پر مقدم رکھتے۔ بس اے بھائی،
تجھ سے جو عمدہ مقامات فوت ہو گئے ہیں ان کی تو تلافی اور تدارک کر لے کہ ابھی وقت ہے۔ سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے بھائی کا خط میرے پاس پہنچا تو اس نے میرے دل میں اسلام کے لیے اور رغبت پیدا کر دی۔ ہم نے مدینہ پہنچ کر مقام حرا میں اپنی سواریاں بٹھلائیں۔ کسی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہماری آمد کی خبر دے دی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ مسرور ہوئے اور فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ مکہ نے اپنے جگر گوشوں کو آج ہماری گود میں پھینک دیا ہے۔ خالد فرماتے ہیں کہ جب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر کے لیے مدینہ پہنچا تو مجھے میرا بھائی ولید ملا اور کہا، جلدی چلو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آمد کی اطلاع ہو چکی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ مسرور ہونے کے ساتھ ساتھ آپ کے منتظر بھی ہیں۔ ہم تیز قدموں سے چل کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے۔ وہ 31 مئی 628 عیسوی کا دن تھا جب تاریخ اسلام کے دو عظیم جرنیل خالد بن ولید اور عمر بن عاص رضی اللہ عنہما مدینہ داخل ہوئے تھے۔ ان کے ساتھ عثمان بن طلحہ رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ تینوں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور پہنچے۔ سب سے پہلے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ اندر گئے، ان کے پیچھے عمر بن عاص اور عثمان بن طلحہ رضی اللہ عنہما بھی گئے۔ تینوں نے قبول اسلام کی خواہش ظاہر کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کھڑے ہوئے اور تینوں کو باری باری گلے لگایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قریب ہو جاؤ۔ میں قریب ہوا تو فرمایا، حمد ہے اس پاک ذات کی جس نے تمہیں اسلام کی توفیق دی، اور تینوں کو کلمہ شہادت پڑھوایا اور فرمایا، میں دیکھتا تھا کہ تم میں عقل ہے اور وہ عقل خیر اور بھلائی کی طرف رہنمائی کرے گی۔ قبول اسلام کے بعد حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے سابقہ زندگی بالخصوص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں آنے کی شرمندگی اور ندامت کا اظہار کیا اور اللہ تعالیٰ سے معافی کی درخواست کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسلام تمام گناہوں کو مٹا دیتا ہے، لیکن سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے اصرار پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعائیں مغفرت فرمائی۔ مدینہ میں آ کر خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کیا تو ان کی ذات میں عظیم انقلاب آ گیا۔ 3 مہینے گزر گئے تھے۔ خالد رضی اللہ عنہ زیادہ تر وقت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور بیٹھے فیض حاصل کرتے رہتے، مگر انہیں ابھی عسکری جوہر دکھانے کا موقع نہیں ملا تھا۔ وہ فن حرب و ضرب کے ماہر جنگجو تھے۔ ان کا حسب و نسب بھی عام عربوں سے اونچا تھا، لیکن انہوں نے ایسا دعویٰ نہ کیا کہ انہیں سالار کا رتبہ ملنا چاہیے۔ انہوں نے اپنے آپ کو سپاہی سمجھا اور اسی حیثیت میں خوش رہے۔ آج کے شام اور اردن کے علاقے میں اس زمانے میں قبیلہ غسان آباد تھا، جو اس علاقے میں دور تک پھیلا ہوا تھا۔ یہ قبیلہ طاقت کے لحاظ سے زبردست مانا جاتا تھا، کیونکہ جنگجو ہونے کے علاوہ ان کی تعداد بہت زیادہ تھی۔ اس قبیلے میں عیسائی بھی شامل تھے۔ اس وقت روم کا شہنشاہ ہرقل تھا، جس کی جنگ پسندی اور جنگی دہشت دور دور تک پہنچی ہوئی تھی۔ اسلام تیزی سے پھل پھول رہا تھا۔ قبیلہ قریش کے ہزارہا لوگ اسلام قبول کر چکے تھے۔ ان کے مانے منجھے ہوئے سردار اور سالار بھی مدینہ جا کر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر بیعت کر چکے تھے اور مسلمان ایک جنگی طاقت بنتے جا رہے تھے۔ کئی ایک چھوٹے چھوٹے قبائل حلقہ بغوش اسلام ہو گئے تھے۔ مدینہ اطلاعیں پہنچ رہی تھیں کہ قبیلہ غسان مسلمانوں کی بڑھتی ہوئی طاقت اور اسلام کی مقبولیت کو روکنے کے لیے مسلمانوں کو للکارنا چاہتا ہے اور جنگی تیاریوں میں مصروف ہے۔ یہ بھی سنا گیا تھا کہ غسان کا سردار اعلیٰ روم کے بادشاہ ہرقل کے سامنے دوستی کر کے اس کی جنگی طاقت بھی مسلمانوں کے خلاف استعمال کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ایک ایلچی، جس کا نام تاریخ میں محفوظ نہیں، غسان کے ایک سردار اعلیٰ کے ہاں اس پیغام کے ساتھ بھیجا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ وحدہ لا شریک ہے اور اسلام ایک مذہب اور ایک دین ہے۔ باقی تمام عقیدے جو مختلف مذاہب کی صورت اختیار کر گئے ہیں توہمات ہیں اور یہ انسانوں کے بنائے ہوئے ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غسان کے سردار اعلیٰ کو قبول اسلام کی دعوت دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیغام اس خیال سے بھیجا تھا کہ پیشتر اس کے کہ قبیلہ غسان روم کے شہنشاہ ہرقل کی جنگی قوت سے مرعوب ہو کر عیسائیت کی آغوش میں چلا جائے، یہ قبیلہ اسلام قبول کر لے اور اسے اپنا اتحادی بنا کر ہرقل سے بچایا جائے۔ خدا کی قسم، اس سے بہتر فیصلہ اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ خالد نے ایک محفل میں کہا، ہرقل نے فوج کشی کی تو یوں سمجھو کہ باطل کا طوفان آ گیا جو سب کو اڑا لے جائے گا۔ غسان کی خیریت اسی میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت قبول کر لے۔ کسی اور نے کہا،
نہیں کرے گا تو ہمیشہ کے لیے ہرقل کا غلام ہو جائے گا۔ ایک اور نے کہا، اس وقت ہرقل قبیلہ غسان میں داخل ہو چکا تھا۔ اس کے ساتھ جو فوج تھی اس کی تعداد 1,00,000 تھی۔ غسان کے سردار اعلیٰ کو اطلاع مل چکی تھی، مگر وہ پریشان نہیں تھا۔ وہ ہرقل کے ساتھ دوستی کا ہاتھ بڑھانے کا فیصلہ کر چکا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایلچی بصرہ کو جا رہا تھا۔ غسان کا دارالحکومت بصرہ تھا۔ ایلچی کے ساتھ ایک اونٹ پر لدے ہوئے زاد راہ کے علاوہ 3 محافظ بھی تھے۔ بڑی لمبی مسافت کے بعد ایلچی موتا پہنچا اور اس نے ذرا سستانے کے لیے اپنا مختصر سا قافلہ روک لیا۔ قریب ہی قبیلہ غسان کی ایک بستی تھی۔ اس کے سردار کو اطلاع ملی کہ 4 اجنبی بستی کے قریب پڑاؤ کیے ہوئے ہیں۔ سردار نے، جس کا نام شرجیل بن عمر تھا، مدینہ کے ایلچی کو اپنے ہاں بلایا اور پوچھا کہ وہ کون ہے اور کہاں جا رہا ہے۔